اس نقطے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ حضرت مہدی حضرت علی علیہ السلام سے بالاتر نہیں، یعنی حکومت عدل مہدی کی خاصیت اس حکومت کا عامل و فاعل میں نہیں بلکہ قابل کی طرف لوٹتی ہے، یعنی حضرت مہدی کے زمانے میں لوگ بلوغ فکری کی اعلیٰ حدود تک پہنچ چکے ہوں گے تاکہ حق و باطل سے تشخص دے سکیں، تاکہ دشمنوں کے مقابلے تسلیم نہ ہو جائیں، جن کو ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ حق کے چہرے کو چھپا دیا جائے اور لوگوں کو اس سے منحرف کر دیا جائے اور اس کی جگہ باطل کو حق سے ملاوٹ کر کے لوگوں کو پیش کیا جائے۔ اکثر اوقات لوگ حق و باطل میں فرق نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے حق و باطل دونوں سے جنگ کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنے عقیدے کے مطابق حق کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اگر باطل حق کی آمیختگی سے جدا ہو جائے تو شک کرنے والوں پر بھی اس کا باطل ہونا مخفی نہیں رہے گا، اور اگر حق باطل کا وہ لباس اتار آئے جو اسے پہنایا گیا ہے تو معاند لوگوں کی زبان اعتراض سے آزاد ہو جائے گا، لیکن اعتراض تو اس بات پر ہے کہ کچھ اس سے لیتے ہیں اور کچھ اس سے، اور پھر دونوں کو مخلوط کرتے ہیں۔ یہاں پر شیطان ان لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے جنہوں نے اس کی ولادت کو تسلیم کر لیا ہو، اور وہ لوگ جنہیں خداوند متعال کی جانب سے نیکی کی طرف سبقت لی ہو نجات پا جائیں گے، لیکن حق و باطل کی ملاوٹ ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہی لوگ سطحی درک و شعور تک پہنچے ہوئے ہیں جو حق کے پلیٹ فارم کو باطل سے جدا کر سکتے ہیں، اور اس طرح مہدی کی حکومت کا کامیاب ہو جائے گی۔ یہ لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق حملوا بصائرہم علی اسیافہم کے مصداق ہیں۔ اب وہ لوگ جو عدل سے متعلق معقول اور صحیح درک نہیں رکھتے، ان کے نزدیک حکومت علی علیہ السلام ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی، اگرچہ وہ نہیں جانتے تھے۔ خود حضرت علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق من ذاق علیہ العدل فالجور علیہ اذیق۔ البتہ ہم نے یہاں گلوبلائزیشن کو اپنی اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق بیان کیا ہے، جو اس کی اصطلاحی تعریف دنیا میں رائج ہیں اس سے متفاوت ہیں، اور در حقیقت جو اصطلاح رائج ہیں اس میں ہماری بحث یہ ہے کہ کس طرح تمام ممالک آپس میں روابط برقرار کریں، جس میں قدر متقین یہ ہے کہ ہم غربی طرز و تفکر کے مطابق اس جہان کو تسلیم نہیں کر سکتے، لیکن حضرت مہدی کے قیام سے پہلے اسلامی اصولوں کے مطابق دنیا کے تمام ممالک سے روابط برقرار کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو مرحوم استاد شہید مطہری رحمۃ اللہ نے اپنی مقالہ روابط البین الملل اسلامی میں اچھی طرح سے تشریح فرمائی ہے۔ انتظار سے متعلق جو کچھ بیان ہوا اسے مد نظر رکھتے ہوئے بہتر ہے دوبارہ اس معروف حدیث شریف پر نگاہ ڈالیں جو کہتی ہے کہ حضرت کا ظہور اس وقت ہوگا جب زمین ظلم و فساد سے بھر چکی ہوگی، اور دیکھیں کہ یہ حدیث ہمارے بیان کردہ مطالب سے کس طرح قابل جمع ہے۔ لہٰذا اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اولاً ظلم سے بر جانا ظہور کی علامت سے ہے، ظہور کی علتوں میں سے نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تشریح میں یوں کہا ہے کہ ظلم کو پھیلانے میں مدد کریں۔ اس طرح کی تشریح کرنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے شیوع ظلم کو حضرت امام مہدی کے ظہور کی علت کے طور پر جانا ہے، جبکہ ظہور کی علت یہ ہے کہ ظہور کے مقدمات یعنی حق و باطل کے میدان کا مشخص ہو جانا اور پھر حق کی تقویت کرنا مہیا ہو جائیں۔ علامت شیء اور علت شیء میں کاملاً فرق واضح ہو جانے کے لیے اس مثال کا سہارا لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ کسی ریلوے اسٹیشن پر ایک ایسا بورڈ نصب ہے جس پر ہر گاڑی کے اسٹیشن پر پہنچنے سے 1 منٹ پہلے اس کی پہنچنے کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس اعلان کے بعد وہ گاڑی پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پر یہ اعلان اس گاڑی کی پہنچنے کی علامت ہے، علت نہیں، اور اگر ہم گاڑی کے پہنچنے میں مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں گاڑی کے انجن کی مدد کرنی چاہیے جو اس گاڑی کی حرکت کا محرک ہے، نہ کہ اس بورڈ کے ٹائمنگ میں تبدیلی کرنا شروع کر دیں۔ ہم جس قدر بھی اس بورڈ میں تبدیلی کریں گے گاڑی کے آنے میں مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ شیوع ظلم سے متعلق بحث بھی اسی طرح سے ہے۔ اس قسم کے علاقات خود علت نہیں ہے۔ ظہور سے متعلق مختلف موارد ذکر ہوئے ہیں جسے دجال کا آنا ظہور کے لیے ضروری نہیں کہ ہم دجال نامی شخص کو تلاش کریں اور اس کی حمایت کریں کہ کچھ خاص قسم کے ایسے اقدامات کریں جو حضرت کے ظہور کا باعث بنے۔ اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ حضرت کے ظہور کے لیے ظلم کو پھیلایا جائے۔
ثانیاً، جس طرح استاد شہید مطہری نے تذکر فرمایا ہے کہ یہ جو حدیث میں علامات ظہور میں ظلم پر زور دیا گیا ہے، یعنی ایک ظالم گروہ کا تذکرہ ہے جس کا لازمہ مظلوم طبقہ کا ہے، جن کی حمایت کے لیے حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے۔ اسلامی نقطۂ نگاہ سے مظلوم اور منظم میں تفاوت ہیں۔ دونوں کا تعلق ایسے طبقے سے ہیں جن کے حقوق زبردستی چھن گئے ہیں، لیکن مظلوم وہ ہیں جو خود ظالم کی زیر تسلط نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اس میں ظالم کا مقابلہ کرنے کی توان نہیں تھی، جبکہ منظم وہ ہیں جو ظالم کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایسے شخص کو اپنے حقوق کے دفاع کے لیے خود قیام کرنا چاہیے۔ جب تک وہ خود قیام نہ کرے، ایسے شخص کی مدد کرنا معقول نہیں ہے۔ یعنی اسلام میں جس طرح ظلم کرنا مذموم ہے، اس طرح منظم ہونا ٹھہرنا بھی مذموم ہے۔ اسی لیے حضرت سید الاوصیاء علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے لا تظلمون ولا یظلمون، نہ ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی مظلوم واقع ہوتے ہیں۔ اس بحث کی تفصیل کے لیے استاد شہید مطہری کی کتاب سیرہ نبوی کی طرف مراجع کریں۔ بد یہی ہے کہ اگر حدیث میں کہا جائے کہ زمین کو ایمان و اصطلاح اور توحید سے پر کر دیں گے، اس کے بعد جب وہ کفر و شرک و فساد سے بری ہوئی تھیں، تو اس کا لازمہ یہ نہیں کہ اگر ایک گروہ ایسا ہو جس کی حمایت کی جائے، تبھی تو یہ استنباط و نتیجہ خاص کیا جائے گا کہ حضرت مہدی کا قیام اسی حق کی حمایت و نجات میں ہوا ہے، نہ کہ اہل حق کے نجات میں قیام ہوا ہے، ولو اقلیت کی صورت میں ہوں۔ ثالثاً، ہمارے خیال میں یہ وضاحتیں جو حق کے پلیٹ فارم کی تقویت میں دی گئی ہیں، یہی کہ مہم ذمہ داری لوگوں کا عدل کی نسبت ادراک و شعور بیدار کرنا اور اسے حق و باطل کی پہچان میں عالی درجات تک پہنچانا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ شاید زمین کا ظلم سے بر جانے سے مراد لوگوں کا ادراک و شعور کے نسبت نہ ہو کہ ظالمانہ خارجی افعال سے، یعنی مراد یہ ہے کہ لوگ اس سٹیج و سطح پر پہنچ جائیں کہ وہ ایسا محسوس کریں کہ زمین ظلم سے بر گئی ہے اور اب ظلم کو تحمل نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے عدل کا انتظار کریں گے۔ یہ مسئلہ مزید واضح و روشن ہو جائے بشر کی تاریخ پر نظر ڈالی جا سکتی ہے۔ مثلاً فرعون کے زمانے کے لوگ بہت عظیم ظلم میں مبتلا تھے، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ اس ظلم کے خلاف جدی طور پر معترض نہیں تھے، گویا ان حالات پر راضی تھے۔ مزید بہتر موازنہ کرنے کے لیے اس طرح کہتے ہیں کہ اگر تمام دنیا میں ہونے والے مظالم کو 50 سال پہلے والے دنیا سے مقایسہ کیا جائے تو شاید اس کی مقدار زیادہ نہ ہوئی ہو، لیکن آج کے زمانے کے لوگوں کی ظلم کی نسبت و حساسیت اس زمانے سے کہیں گنا زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ وہ جنایات جو امریکہ نے ویتنام میں انجام دیے، شاید وہ سلسلہ مراتب میں ان جنایات سے کہیں زیادہ ہوں جو امریکہ نے عراق میں انجام دیا ہو، لیکن دنیا ان جنایات کے مقابلے میں جو اعتراض کر رہی ہے وہ اس ویتنام والی جنایات کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ رابعہ، اس حدیث کے ساتھ دوسری احادیث بھی ہیں جن میں ظلم نہ ہونے کی تصریح ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ سعید اور شقی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، یعنی بحث یہ ہے کہ اشیاقہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، نہ کہ ظلم اپنے انتہا کو پہنچ جائے گا۔ اسی طرح جس طرح اسلامی روایات میں گروہ زبدہ سے متعلق گفتگو و بحث ہیں، یعنی امام کے ظہور کے ساتھ ہی ایک زبدہ افراد کا گروہ حضرت کے ملحق ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کے شائع اور رائج ہونے کے باوجود ایسی شرائط موجود ہوں گے جن میں ایسے گروہ کی تربیت کی جا سکے۔ یہی اس مطلب کی صراحت کر رہا ہے کہ فقط حق و حقیقت کی سفر درجہ پر ہی نہیں پہنچے گا، بلکہ اگر اہل حق کیمیت کے اعتبار سے قابل توجہ نہ ہوں تو کیفیت کے اعتبار سے اہل ایمان میں لائق ترین افراد حضرت سید الشہداء کے اصحاب کے مانند ہوں گے۔ اس کے علاوہ اسلامی روایات میں حضرت کے قیام اور ظہور کے مقدمات میں اہل حق کے جانب سے کچھ دوسرے قیام بھی رونما ہوں گے جو قطعی طور پر خود بھی بغیر شرائط کے قیام نہیں کریں گے، یہاں تک کہ بعض روایات میں اس طرح سے بھی نقل ہوا ہے کہ حضرت مہدی کے قیام سے پہلے حق و عدالت پر مبنی ایک حکومت بھی ہوگی جو حضرت کے ظہور تک جاری رہے گی۔